پیک ایجوکیشن میں خوش آمدید دوستو، سفیان اور اس کی بیوی ہندا کے خلاف ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ خالد نے خود سے کہا کہ یہ جنگجوؤں کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دنوں قتل کے خلاف تھے۔ خالد بن ولید نے ان سے پوچھا، کیا تم سب چاہتے ہو کہ مارنے والے یہی 2 نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ وہ مسلمانوں کو دھوکے سے قید کروا رہے تھے۔ خالد بن ولید نے کہا، اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ چل رہا ہے۔ اور اس میں نوجوانوں نے 2-3 اور یہودی لڑکیوں کو ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا۔ یہ نوجوان جادوگرنی ہیں۔ ایک سردار نے کہا، وہ بھائی کو بھائی کے ہاتھوں قتل کرواتے ہیں، یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے۔ ایک اور سردار نے کہا، نہیں۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان اتنی سخت اور پکی دشمنی ڈال دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ایک سردار نے کہا کہ ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں۔ خالد بن ولید نے کہا، نہیں، لیکن ایسے نہیں، اور ایسے بھی نہیں جیسا ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کہا۔ بوڑھے سردار نے جواب دیا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ نوجوان مکہ کے کچھ یہودیوں کے ساتھ مدینہ چلا گیا ہے؟ پھر خود ہی جواب دیا، وہ مدینہ اور دوسرے قابل اعتماد لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے پھیلاؤ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا اور میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا جذبہ وہی رہا جو ہم نے دیکھا ہے، تو خدا کا فرمان ہوگا، وہ قوم جو برتاؤ کرتی ہے وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ ایک اور سردار نے کہا، مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے۔ وہ اپنی نوجوان اور دلکش لڑکیوں کے ذریعے مسلمانوں کے سرداروں اور سالاروں کو میدان جنگ میں اتارنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ منظر تھا جو خالد بن ولید اپنے ذہن سے نہیں بھلا پا رہے تھے، اور برسوں پرانی باتیں انہیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ مدینے کی طرف جا رہے تھے اور احد کی پہاڑی چڑھتے جا رہے تھے۔ پھر وہ پہاڑی ان کی نظر سے اوجھل ہونے لگی۔ ان کا گھوڑا وادی میں اتر رہا تھا کہ وہ کوئی 1 میل لمبا اور 2.5 فرلانگ چوڑا راستہ تھا۔ خالد کو دوڑتے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ انہوں نے فوراً ادھر ادھر دیکھا اور ان کے ہاتھ تلوار کے دستے پر جا پہنچے۔ کچھ اور سال تھے جو ان سے نیچے دوڑتے جا رہے تھے۔ کچھ دور جا کر پہلو میں ٹکر ہوئی، پھر دونوں گھوڑے آمنے سامنے آ گئے اور ان کے سر ٹکرانے لگے۔ دونوں سوار رک گئے اور انہیں دیکھتے رہے۔ اتنے خوبصورت جانوروں کا آپس میں لڑنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک تماشائی نے خالد بن ولید کے گھوڑے کو دیکھ لیا۔ اس نے شور مچایا اور کھری زمین پر مارا۔ لڑنے والے 1000 تھے، وہیں جا کر جماعت بن گئی اور پھر سب ایک طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور خالد بن ولید کی نظر سے اوجھل ہو گئے۔ سب سردار 2 گروپوں میں بٹ گئے تھے۔ ان کے درمیان دشمنی پیدا تو نہیں ہوئی تھی، مگر پہلے جیسی محبت تو الفت ختم ہو چکی تھی۔ خالد بن ولید کو زیادہ تکلیف اس بات سے تھی کہ اب سب ابو سفیان کی سرداری اور سلطنت کو تسلیم کر رہے تھے، مگر ایک کھینچا تانی سی فضا پیدا ہو گئی تھی۔ وہ تاریخ کے صفحات میں رقم ہونے والی بات تھی۔ وہ لمحے پریشان کن راہوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خالد کو یہ منظر قابل برداشت نہ تھا۔ ایک دن خالد نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپس کا یہ اختلاف دشمن کو تقویت دیتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس اختلاف کو اتفاق میں کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟
बहुत सोचा है खालिद ने, बहुत सोचा है। सब मुझे पहले की तरह मिलते हैं मगर मैं महसूस करता हूँ कि दिल साफ नहीं। क्या तुम कोई ऐसा तरीका पैदा कर सकते हो जिससे दिलों की नफरत मिट सके? खालिद बिन वलीद ने कहा, हाँ, मैंने एक मंसूबा सोच रखा है। मैं यही तजवीज़ आपके सामने ला रहा हूँ। जिन सरदारों के दिलों में मैल पैदा हो गई है वो अब मुझे समझने लगेंगे कि हम झंझोड़े जंगजू रहे हैं और हमने मुसलमानों के दिलों में खौफ बिठा दिया है। शोर ने 6 मुसलमानों को धोखा देकर और उनमें से कुछ को तुम्हारे हाथों मरवाकर हमारी साख को बदनाम किया। इसका इलाज ये है कि हम मदीना पर हमला करें, जहां मुसलमानों को ललकारें और साबित कर दें कि हम जंगजू हैं और हम मुसलमानों को ख़त्म करके ही दम लेंगे। अबू सुफियान ने कहा कि हमारे पास जवाब मौजूद है। मैंने उहद की लड़ाई में आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकार कर कहा था कि तुमने बदर में हमें शिकस्त दी थी। हमने उहद की पहाड़ी के दामन में इंतकाम लिया है। मैंने मोहम्मद से ये भी कहा था कि हमारे सीनों में इंतकाम की आग जल रही है। हम अगले साल तुम्हें बदर के मैदान में ललकारेंगे। खालिद ने कहा, हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब